اس سیشن کا آغاز میں میر ہی کے ایک شعر میں ذرا سا تصرف کر کے کرنا چاہتا ہوں کہ میر کا شعر ہے کہ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کبھی یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ تو میر ایک سخت بھاری پتھر ہے، کب یہ ہم ناتواں سے اٹھتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے میر کے سلسلے میں جو خود میر نے کہی، میر کے بعد جتنے لوگ آئے تقریباً شاعروں میں، نقادوں میں، سب نے اس کی تائید میں یہ بات ضرور کہی۔ میر نے کہا تھا کہ ریختہ رتبے کو پہنچایا ہوا اس کا ہے، معتقد کون نہیں میر کی استادی کا۔ اب میر کو آپ دیکھیں تو یہ ہماری زبان جو ہے جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں، ریختہ بالکل اپنے ابتدائی زمانے میں تھی، اور میر کو ایک فائدہ یہ تھا کہ میر کے پاس اس زبان کی ایسی کوئی بڑی روایت نہیں تھی جس کا انہیں اتباع کرنا تھا، اس زبان کی، میں فارسی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس سے فائدہ میر کو ایک یہ ہوا کہ میر اس پوزیشن میں تھے کہ بعد کے شاعروں کے لیے مضامین طے کر دیتے، اسلوب طے کر دیتے، اور زبان بھی جو میر نے استعمال کی، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ موجود رہے ہوں گے، فاروقی صاحب نے کئی دفعہ اس کی طرف اشارہ کیا، عربی کے الفاظ اور دوسری زبان کے الفاظ کس طرح میر نے بہت ماہرانہ طور پر استعمال کیے ہیں۔ تو میر کی عظمت آپ جانتے ہیں، 6 دیوان شعر کے میر کے ہیں، 37 مثنویاں کم و بیش میر نے لکھی، اس کے علاوہ مرثیے ہیں، اس کے علاوہ منقبت ہے اور قصیدہ ہے اور مثنوی ہے اور ہفت بند ہے اور نعت ہے۔ تو ایسا کیا ہے جو میر نے نہیں کیا ہوگا؟ اور میر کا جی ان سے بھی جب نہیں بھرا تو 3 اور کتابیں نثر میں، نکات الشعراء، فیض میر اور ذکر میر، یہ 3 کتابیں فارسی میں انہوں نے لکھی۔ نکات الشعراء آپ جانتے ہیں، میر سے پہلے کے شاعر کا اور میر کے زمانے کے شعراء کا تذکرہ اس میں ہے۔ کسی بھی بڑے شاعر کی طرح میر کو یہ اندازہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور زبان کے تعلق سے جو میر کا اندازہ ہے، میر کی جو اپنی سوچ ہے، اس کا اظہار ایک شعر میں میر نے کیا ہے کہ اس فن میں کوئی بیتہ کیا ہو میرا معارض، اول تو میں سند ہوں پھر یہ میری زبان ہے۔ شافع صاحب گفتگو اسی سے شروع کرتے ہیں، روانی سے، کہ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ اچھا، دیوان جب میں نے ذرا پلٹا تو دیکھا کہ یہ ایک یہی شعر نہیں ہے، روانی پہ اور کم سے کم 2 شعر میں نے پائے۔ ایک تو یہ کہ اس بحر میں ایک اور غزل تو بھی میر کا، دریا تھا تو تیری روانی کو کیا ہوا، اور ایک اور شعر ہے کہ دیکھو تو کس روانی سے کہتے ہیں شعر میر، در سے 1000 چند ہے اس کے سخن میں آپ۔ تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ روانی جس کا میر تذکرہ کرتے ہیں، کیا میر کے ہاں ایسے اظہار کے وسائل ہیں جس کے استعمال سے یہ روانی پیدا ہو؟ کیا یہ روانی میر کا اختصاص ہے؟ کیا یہ روانی میر کو دوسرے شعراء سے ممتاز کرتی ہے؟ بہت شکریہ سرفراز خالد صاحب۔ اور میر کے بارے میں جو بات آپ نے کہی، روانی، سلاست، سادگی، یہ میر کے بارے میں 300 برس ظاہر ہے میر کے انتقال کو ہوئے، 90 سال ان کی عمر تھی۔ انہوں نے آپ ان کے جتنے ان کے مجموعہ کلام چھپے ہیں، مثنویہ چھپی ہیں، نثر میں 3 کتابیں، ان کا آپ نے ذکر کیا۔ لیکن میر کو سمجھنے کا یہ جو ایک کینن بن گیا، وہ یہ 3 چیزیں بس سمجھی جاتی تھی کہ سہل ممتنع کے شاعر ہیں، یعنی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جس کو سب لوگ سمجھ سکیں، یا آسان بحریں استعمال کرتے ہیں، یا ایسی بحریں جن میں ترنم بہت ہوتا ہے، یا سادگی۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کینن بن گیا ہے، ہر آدمی یہ بات کہتا ہے۔ اور دیکھیے، جو آدمی سب باتیں کہی جاتی ہیں اس میں سچ نہیں ہوتی، اور اس میں ایک جزوی صداقت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ میر کے یہاں جو مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا میر نے جو سادگی کا ایک بھرم ہے، اگر آپ ان کے اشعار پڑھیں، جو آپ نے اشعار پڑھے ضرور اس میں انڈیکیٹ کرتے ہیں میر کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ میر خود کہہ رہے ہیں کہ میرے کلام میں روانی بہت ہے۔ تو دیکھیے، یہ جو شاعر یا افسانہ نگار ہو یا کوئی تخلیق کار اپنے بارے میں جو اظہار کرتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میر کا، جیسے فاروقی نے بہت اچھا مطالعہ کیا ہے شور انگیز میں، اور ان تمام میر کے تمام بہت سے اشعار کی تشریح کر کے بتایا کہ میر کے یہاں روانی کا کیا مطلب ہے اور شور انگیزی کیا ہے۔ دیکھیے، میر کے کلام میں
روانی کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ بالکل عام فہم الفاظ ہوں جس کو ہم کہتے ہیں اسپوکن ورڈ کے شاعر تھے. یعنی جب آپ بولتے ہیں، ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، تو اس میں ایک طرح کی اسپوکن ورڈ میں امیڈیسی ہوتی ہے، برجستگی، گفتگو کی سی برجستگی ہوتی ہے کہ دل سے بات کہی جائے، دل تک پہنچے. یہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے. اسپوکن ورڈ کے شاعر تھے اور اورل ٹریڈیشن کے شاعر تھے، زبانی روایت کے شاعر تھے. لیکن ان کے 7 دیوان چھپے تھے. دیکھیے جو لکھنے والا جو ہوتا ہے، میر نے جب ظاہر 17ویں صدی کے وہ شاعر تھے، 300 سال ہو گئے ہیں، 20ویں صدی کے شاعر تھے. تو آپ دیکھیں کہ یہ تب وہ زمانہ بدل رہا ہے، اورلٹی سے ہم پھر ریٹن ورڈ کی طرف آ رہے ہیں. تو لکھنے والا جو ہوتا ہے، جو شاعر ہے، تو مشاعرے میں شعر پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے تمام قارئین سامعین موجود ہیں. لیکن جو لکھنے والا ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کے سامنے اس کا سامع کون ہے، کوئی اس کی کتاب پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا. بورخیز کی ایک کہانی اس نے لکھا کہ یہ جو کاغذ کی جو تنہائی ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے. تو میر اصلاً جو مجھے لگتا ہے جو جس طرح کے شاعر تھے اس کو زیادہ گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اسپوکن ورڈ کے وہ شاعر ضرور تھے، لیکن جو اردو کے، جس کو نارنگ صاحب کا ایک مضمون چھپا ہے جس میں انہوں نے میر کے جو مختلف لہجے ہیں، جو اسپوکن ورڈ کے علاوہ جو اردو کا جو پورا ایک ڈھانچہ تھا، جو اردو کے جتنے اسالیب ہو سکتے تھے، میر نے کیسے اس کو استعمال کیا. مثلاً ان کے ہاں کاف لفظ ہے، گاف ہے، بے ہے، بے ہے، یہ تھا، یہ سب جو ہندی ہکار آوازیں ہیں اس کو انہوں نے کس طرح سے استعمال کیا. اس سے روانی پیدا ہوئی یا نہیں پیدا ہوئی یہ ایک بالکل دوسری بحث ہے. لیکن میر کا ہندوستان میں جو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی جو سافٹ پاور ہے اس کے جو نمائندہ ہیں، اس میں میر اور غالب دونوں بہت اہم شاعر ہیں. اور میر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جو سامنے کے اشعار ہیں، میر کو سمجھنے کی کوشش بہت کی گئی. وہ کہا گیا 72 اشعار ہیں، 72 نشتر ہیں، یا ان کے سادگی ہے، سلاست ہے، میر غم کے شاعر ہیں، رنج و علم کے شاعر. تو یہ سب سمجھنے کے طریقے تھے، اس سے آپ میر کی پوری بازیافت نہیں ہو سکتی. میر کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ان کو میر اصلاً زندگی کے تضادات جو ہیں، جو کنٹرڈکشنز ہیں ہیومن لائف کے، اس کو بہت خوبصورتی سے انہوں نے پیش کیا. میر کو اور غالب کی جب بات کی جاتی تو کہا جاتا ہے میر جو ہے احساس کے شاعر ہیں، غالب جو ہے وہ فکر کے شاعر ہیں. تو اگر آپ میر کی شاعری میں روانی کیسے پیدا ہوئی، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ میر کیا ایک سوچتا ہوا احساس ہے. یعنی ایک ایسا احساس جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے، یا آپ فکر انگیز احساس کے شاعر ہیں. ان کے بہت سے اشعار ہیں، جاگتا ہوں کہ خواب کرتا ہوں. اب دیکھیے سامنے کا خواب دیکھا جاتا ہے، لیکن ان کا ایک مصرع بہت مشہور ہے، جاگتا ہوں کہ خواب جی میں بھرتا ہوں اسے کہ جاگتا ہوں کہ خواب کرتا ہوں. دوسرا مصرع آپ دیکھیں تو خواب کرنا جو محاورہ تھا وہ انہوں نے خواب دیکھنا تھا، اس کو خواب کرنا یعنی بحیثیت زندگی کرنے کا انہوں نے ایک حوالہ بنایا. لیکن جو میر کو سمجھنا ہے کہ رنج و غم کے شاعر تھے، دکھ و درد کے شاعر تھے، لیکن میر اس کے علاوہ بہت تھے. دیکھیے بڑی شاعری کیا ہوتی ہے. بڑی شاعری، میر کی شاعری کو سمجھنے کا میرے خیال میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ الفاظ کے ذریعے کیسے وہ خاموشی قائم کرتے ہیں. دیکھیے الفاظ تو آپ کے سامنے سب استعمال کرتے ہیں، سب سے بڑے بڑے شاعر استعمال کرتے ہیں، سب شاعر استعمال کرتے ہیں. لیکن الٹیمیٹ ایم کیا ہوتا ہے شاعری کا؟ شاعری کا ایک ایسا نقش وہ قائم کرتے ہیں کہ الفاظ کے ذریعے کیسے آپ بالکل تنہا رہ جائیں، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں وہ روانی ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کو کسی ایک ایسے لمحے میں آپ کے سامنے کرتے ہیں. مشتاق یوسفی نے کہیں لکھا ہے، مور کے ناچ کا ذکر کیا ہے کہ مور ناچ رہا ہوتا ہے، ناچتے ناچتے تمام جنگل اس کے سامنے ہوتا ہے، تمام لوگ اس سے لطف اندوز رہتے ہیں. لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب بالکل مور ناچتے ناچتے بالکل تنہا ہو جاتا ہے اور تمام لوگ اس کو تماشا دیکھنے لگتے ہیں. میر کی شاعری مجھے لگتا ہے کہ تماشا دیکھنے والے تو بہت ہیں، لیکن میر کی شاعری جو ہے آپ کو تماشا جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا غم کیا ہے، ان کا اندوہ کیا ہے، اس سے آپ کو روبرو کراتی ہے. بس اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں فیروز صاحب. وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. وہ جو روایت ہے کہ ایک دفعہ میر نے وہ شعر سنا سودا کا، مطلع ہے بلکہ وہ کہ ہم چمن میں صبح جو اس جنگجو کا نام لیا، صبا نے تیغ کا آب رواں سے کام لیا. اور کہتے ہیں کہ میر نے سنتے ہی کہا کہ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دلے ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا. اب یہیں آپ غور کریں تو سودا کا شعر جو فارسی کی ہماری روایت ہے، چمن اور جنگجو اور تیغ اور آب رواں اور یہ تمام چیزیں، اس کے بالمقابل جو میر کا شعر ہے وہ بالکل وہ روایت جو فارسی کی ہے
اس سے بالکل الگ ہے. اور حسن عسکری نے بہت ایک دلچسپ بات لکھی ہے کہ میر کے یہاں غزل کے وہ معنی نہیں ہیں جو فارسی میں غزل کے معنی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ فارسی شاعری کا جو پروردہ ذہن ہے وہ میر کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کر سکتا. فرض صاحب. شکریہ سرفراز صاحب. میں اصل میں میر کے بارے میں جہاں سے آپ نے شروعات کی ہے یہ اس پر تو میرے خیال سے میں تھوڑی سی بعد میں بات کروں گا، لیکن ابھی فی الحال معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنی صاحبان تشریف رکھتے ہیں وہ صرف میر سے کا نام سن کے یہاں آئے ہوں، یہ مجھے نہیں لگتا. اس لیے کہ میر کا نام جس طرح سے پچھلے 300 برسوں میں سفر کرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے وہ بڑی آزمائشوں کے میں گھرا ہوا رہا ہے. لیکن میر جو ہیں اب اس وقت جو دور ہے وہ غالب کا دور ہے، اس لیے کہ وہ مارکیٹ ان کا بن گیا ہے. تو میر کے بارے میں لوگوں نے سنا تو ہے کہ کوئی شاعر تھے، بہت اچھے شاعر تھے، اور کچھ شعر بھی لوگوں کو اڑتے ہوئے ان تک پہنچے ہیں. لیکن میر سے یہ بالکل صاف بات ہے کہ میر کو اس طرح نہیں جانتے لوگ جس طرح سے انہیں جانا چاہیے. اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میر پہلے بڑے شاعر ہیں ہماری ریختہ کے اور اردو کے، اور صرف بڑے شاعر نہیں ہیں بلکہ وہ انہوں نے جو کام کیا اس سے اردو زبان کو اس قابل بنایا کہ اس میں بڑی شاعری ہو سکے. تو یہ دو کام کیے انہوں نے کہ وہ جو گھڑی پڑی زبان کہی جاتی تھی، مطلب میر کے زمانے میں 18ویں صدی میں جب ریختہ جسے کہتے تھے، وہ ریختہ کی شاعری ہوئے تھی 50-60 سال ہوئے تھے. تو 50 سال 60 سال میں زبان بننا، مطلب دونوں ساتھ کام کی، زبان بنانے میں کنٹریبیوشن کیا اور زبان کو اس قابل بنانے میں بھی کنٹریبیوٹ کیا کہ وہ بڑی شاعری کی قابل ہو سکے. تو دونوں سطح پر کام کیا امیر صاحب نے. اب ہوا یہ ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ ان کے زمانے میں یا ان کے تھوڑے سے بعد ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ وہ خدائے سخن ہیں، مطلب از اے گاڈ آف پوئٹری. اب یہ بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں کہ میر صاحب مطلب ان کے شعر لوگ تحفے میں بھیجتے تھے. کوئی دلی آیا باہر سے، لکھنؤ سے یا حیدرآباد سے، یہاں سے تو ان کے شعر لے کے جاتا تھا تحفے میں لوگوں کو پڑھانے کے لیے. تو یہ معاملہ تھا ان کا ان کے زمانے میں. لیکن وہ مطلب زندگی ان کی جو تھی وہ اتنی بھاگ دوڑ میں گزری ہے کہ وہ دلی میں کبھی ٹھہر نہیں پائے. کبھی مطلب جنگوں میں بھی شریک رہے، مطلب جن کے ساتھ وہ رہتے تھے، جن کے نوکر ہوتے تھے وہ جنگوں میں لے جاتا تھا. رعایت خان، حسام الدولہ، سارے امیر جو زمانے میں جنہوں نے ان کو سسٹین کیا اور ان کو نرچر کیا، وہ سب لوگ تو وہ بھاگتے پھرتے رہے. پھر یہ کہ وہ 60 سال کے بعد 60 سال تک کی عمر میں وہ دلی میں یا اور اس کے پاس رہے. اس وقت ان کو مان لیا گیا تھا کہ یہ بڑے شاعر ہیں، جو بعد تک بھی رہا. لیکن 82 میں 60 سال کی عمر میں لکھنؤ پہنچے. وہاں پر ایک دوسری محفل تھی اور وہاں پر میر صاحب کو ایک ریننگ ڈیٹی جسے کہتے ہیں کہ بت کے طور پہ ان کو بٹھا دیا گیا. لیکن جرت تھے وہاں پر جن کا سکہ چل رہا تھا اور بڑے اچھے شاعر تھے اس زمانے میں. تو وہاں جو محفل تھی وہ میر کو پوچھتی تو ضرور تھی لیکن داد ان کو دیتی تھی زیادہ. تو ایک تو مسئلہ یہاں پیدا ہو گیا. اس کے بعد وہ 19ویں صدی آتے آتے میر صاحب مطلب غالب آ گئے اور یہ پورا 50-60 سال غالب نے لے لیا. اس وقت میر بالکل شیڈو میں چلے گئے. ان کے بعد 19ویں صدی کا آخری جو 50 سال تھے وہ داغ نے لے لیے. وہ داغ اس وقت جو ہے وہ بالکل شہنشاہ تھا بادشاہ شاعری کا. اس وقت غالب بھی بھول گئے تھے لوگ. تو یہ ہوا کہ آپ 2023 ہے اس وقت. 1923 میں کچھ نہیں ہوا، 1823 میں کچھ نہیں ہوا میر کا. تو اس لحاظ سے ہم بہت خوش قسمت ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو مبارکباد دینی چاہیے کہ ہم نے آج
300 سال کے بعد میر کو وہ حق دے رہے ہیں جو ان کا ڈیو تھا ہم پر. تو یہ تو ایک بات یہ تھی، اس لیے کہ میرے خیال سے یہاں پر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اکیڈمک سائڈ یہ سنبھالیں، اور میں تو اس بات پر رہوں گا کہ آج ہمارے لیے میر ہیں کیا، مطلب کیوں پڑھیں میر کو ہم، اور ان کی ریلیونس کیا ہے، اور انہوں نے شاعری میں کیا کیا. مطلب زبان ہے تو زبان کیسے انہوں نے بنائی. اس لیے کہ میر صاحب نے جب شاعری شروع کی اس وقت ایک پہاڑ تھا فارسی زبان کا، بہت 1000 سال سے چلی آ رہی زبان، بڑے بڑے شاعر اس میں، رومی اور فردوسی اور نظیری، مطلب بہت ٹاورنگ پوئٹس. ان کے سامنے ایک زبان بالکل بیچاری نئی بالکل دوشیزہ کی طرح لڑکی ایک وہ کھڑی ہوئی ہے اور وہ چیلنج کر رہی ہے، مطلب فارسی کے پورے جاہ و جلال کو اور اس کی عظمتوں کو چیلنج کر رہی ہے کہ ہم بھی یہاں ہیں. تو میر نے فارسی کے جو پاور تھی، اس کی جو طاقت تھی، اس کے سامنے ایک ایسی زبان کو جس کو گرا پڑا سمجھا جاتا تھا، اس کو کھڑا کر دیا سامنے اور چیلنج کرنے کے قابل بنا دیا. تو یہ اردو کے ساتھ بہت بڑا احسان ہے میر صاحب کا کہ انہوں نے ایک پیرلل ٹریڈیشن اردو کی پیدا کی اور اس کو اسٹیبلش کیا، اور اس زبان کو اتنا انرجائز کر دیا، اس میں اتنی کریٹیو پاسبلٹیز ڈال دیں کہ وہ اپنے طور پہ فارسی کے احسان مند ہوئے بغیر اپنے ٹریڈیشن ڈیولپ کر سکے، اپنے ٹولس ڈیولپ کر سکے، اپنی ڈیوائسز پیدا کر سکے ایکسپریشن کی اور کریٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بنانے کی، شاعری بنانے کی. تو یہ جو ایک کمال انہوں نے کیا، اور اس سے ہم صرف اگر یہی کام کیا ہوتا انہوں نے تب بھی ان کو آج تک ہونا چاہیے تھا. لیکن اب چونکہ وقت ہے اور وقت تو اپنے اپنے کھیل کرتا ہے، تو اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک زبان جو اپنے بل پر، اردو جو، یا ہم ریختہ اس زمانے میں، ریختہ اور اردو کا سارا جو اسٹرکچر ہے، مطلب اس کا سنٹیکس اور اس کا جو ڈکشن ہے اور جو اس کے ایڈیمس ہیں. سنٹیکس کڑی بولی ہے جیسے ہم سب جانتے ہیں، دلی کے آس پاس جو 8-9 ضلع ہیں ان میں بولی جانے والی کھڑی بولی پہ بیس ایک زبان پہلے سے چلی آ رہی ہے. اس میں جب یہاں سے یہ لوگ فارسی بولنے والے اور عربی اور ترکی بولنے والے لوگ یہاں پہنچے، تو انہوں نے اس زبان میں جو پہلے سے موجود تھی اور اس کا 80% حصہ، مطلب ریختہ یا 85 ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے سارے وربس، سارے جو ناؤنز ہیں، ایڈجیکٹیوز ہیں، وہ سب سنسکرت سے ڈیریویٹیوز ہیں. مطلب سنسکرت کے اپبھرنش جو ہیں، جو برج ہے اور اودھی ہے اور پنجابی ہے اور بنگالی، یہ سارے مطلب سنسکرت سے نکلی ہوئی ساری چیزیں ہیں. تو وہ زبان 1000 سال سے چلی آ رہی تھی، اسی زبان میں تھوڑا سا فارسی کا فلیور ملایا، عربی بہت تھوڑی سی، ترکی بہت تھوڑی سی، لیکن بیسیکلی وہ فارسی، اور باقی سارا ہندی. اس کا سارا ٹون، اس کی ساری جو مہک ہے زبان کی، وہ کھڑی بولی سے آئی. تو اسی بیس کو میر نے اپنے لیے استعمال کیا کہ یہ زبان جو جس طرح سے ہم بول رہے ہیں، بالکل بار بار انہوں نے کہا کہ حالانکہ اس میں اتنی سچائی نہیں ہے کہ وہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بولنے والی زبان ہے. ہمارے ایک وہ تھے محمد حسن آزاد صاحب، جو ہسٹوریوگرافر تھے اردو کی تاریخ، لیکن انہوں نے بہت سی کہانیاں اپنے طور پہ لکھی ہیں، تو اس میں یہ بھی ایک، لیکن اس میں اتنی سچائی ضرور ہے کہ میر صاحب نے پہلا جو صرف اردو کے لہجے کو، اس کی آوازوں کو استعمال کیا. اب وہاں چونکہ یہ لوگ سب فارسی والے تھے، اس کی فارسی کی بیک گراؤنڈ تھی. میر کے ہاں اودھی اور برج اور پنجابی، یہ ساری اس کے بہت لفظ ہیں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں، لیکن بیس وہی تھا. اس پہ فارسی چونکہ
اس کے مضامین فارسی کے، اس کی شاعری کے بہت استعمال کرنے پڑے ان کو، اس لیے کہ ان کے پاس اردو کا کوئی ماڈل نہیں تھا، اردو غزل کا کوئی ماڈل نہیں تھا. تو اس ماڈل تو وہاں سے لیا انہوں نے، لیکن اس میں اپنے ذہن کو، اپنے دل کے خون کو، اپنے احساسات کو، اپنے تجربے کو، اپنے ایکسپیرینسز کو ڈالا اس میں، اور اس کی بنیاد پہ ایک بڑی عمارت تعمیر کی. شافع صاحب، فرحت صاحب نے جو بات کہی کہ میر اب بھی اس سطح پہ ہمارے یہاں مقبول نہیں ہے، بلکہ میں اپنا ایک بالکل ذاتی تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ابھی جب میں یونیورسٹی میں تھا تو ایک یونیورسٹی ہی کے ایک استاد نے مجھ سے کہا کہ آپ کے یہاں کون سا پروگرام ہو رہا تھا، تو میں نے بتایا کہ وہ میر کا جشن تھا. اور یہ تو انہوں نے کہا کہ میر، تو میں نے انہیں بتایا اچھا. انہوں نے کہا نہیں، غالب تو ہم جانتے ہیں لیکن یہ میر یہ سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میر کے بارے میں جو باتیں مشہور ہو گئی تھی، سب سے مشہور بات تو وہی ہے کہ سودا کا کلام واہ ہے اور میر کا کلام آ ہے. اچھا، ہماری تنقید نے بھی میر کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک نہیں کیا. ایک بات جو شائفتہ نے کہی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بات شائفتہ نے کہی نہیں. شائفتہ نے یہ کہا کہ میر کے جو پست اشعار ہیں وہ اگرچہ کم پست ہیں، لیکن جو بلند اشعار ہیں وہ بہت زیادہ بلند ہیں. ہماری تنقید نے کہا کہ شائفتہ نے یہ کہا جو پست ہیں وہ بہت پست ہیں، اور جو بلند ہیں وہ بہت بلند ہیں. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک رائے بنتی گئی، اور مجھے لگتا ہے کہ حسن عسکری نے پہلے جو کام کیا اس کے بہت بعد، یا تقریباً وہ زمانہ تو اوور لیپنگ ہے فاروقی صاحب کا، اور فاروقی صاحب تک میر کو انتظار کرنا پڑا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری تنقید کا اس میں کیا رول رہا ہے؟ دیکھیے، آپ لوگوں نے جو فرحت احساس صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی. آپ نے ایک بات جو کہی، مجھے لگتا ہے اس میں جزوی صداقت ہے. یعنی میر کو مقبولیت حاصل نہیں ہوئی. میں 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو، اور غالب زیادہ مشہور ہیں. تو ہماری، جیسے میں نے عرض کیا، میر ایک پہلے شاعر ہیں. غالب پہ بھی لکھے گئے ناول، لیکن میر نہ صرف اردو میں بلکہ انگریزی میں بھی میر کے اوپر، میر کی اپنی کتاب ہے ذکر میر، جس میں سوانح انہوں نے اپنے حالات بیان کیے. لیکن ایک جو آپ کی زندگی میں ایک شاعر ہے، اور شاعر کی زندگی پر 2 ناول لکھے گئے. ایک تو خوشونت سنگھ کا جو ناول ہے 1969 میں چھپا تھا دہلی، اس میں 37 صفحے انہوں نے میر کے بارے میں لکھے ہیں. پورا ایک چیپٹر ہے میر کے بارے میں. تو 18ویں صدی کی دلی کیا تھی، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جو ناول ہے خوشونت سنگھ کا، اس میں آپ پڑھیں تو میر کا جو جس کو ہم موڈ میڈنس کہتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا. دیکھیے، عجیب و غریب بات ہے آگرہ کے سلسلے میں، یعنی ہندوستان میں جو بڑی جو بہت اہم چیزیں، جیسے آپ تاج محل کو دیکھیں، نظیر اکبر آبادی، غالب و میر، یہ چاروں کا تعلق آگرہ سے ہے. تو آگرے میں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ میر کی ظاہر ہے وہاں پہ پیدائش ہوئی. اس کے بعد وہ دہلی آ گئے تو انہوں نے اس کے معاشرے کی پوری تفصیل لکھی ہے. میر نے اپنی کتاب میں ذکر میر میں بھی لکھا ہے، اور پھر ان کی جو مثنوی ہے خواب و خیال، میر نے 9 عاشقانہ مثنویاں لکھی. 37 مثنویاں آپ نے ذکر کی، اس میں 7 مثنویاں جو ہیں وہ عاشقانہ ہیں. تو اس میں ان کی جو مون بیڈنس ہے اس پہ بہت انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہ لکھا کہ آگرہ میں تھے اور کس طرح سے شاعری کرتے تھے، اور کیسے وہ پھر ایک وہاں کے ایک رئیس میاں تھے، وہاں کے نواب تھے، ان کی بیوی جو تھی ان کو بہت شاعری سے دلچسپی تھی، تو کسی طرح ان کی رسائی ہو گئی. اور پھر میر نے وہاں جا کے اشعار سنائے. پھر وہ دلی آ گئے، اور دلی میں وہ نادر شاہ کے حملے تک وہاں موجود رہے. تو ان کی بیوی سے جو ان کا معاشقہ تھا اس کا انہوں نے ذکر کیا، یعنی وہ بہت عمر میں بڑی تھی. پھر شمس الرحمن فاروقی کا ناول، آپ اس کو کیا کہیں، ناولٹ ہے ان صحبتوں میں آخر، 110 صفحے کی کہانی ہے. ایک تو شعر شور انگیز کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو اپنی جگہ، لیکن انہوں نے اس میں میر کا پورا زمانہ، یعنی پوری 18ویں صدی کا ہندوستان کیا تھا. یعنی اگر آپ اس سے پہلے کے ہندوستان کو دیکھیں تو آپ ہندوستان کے بارے میں اکبر کے 9 رتنوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اس زمانے کی جو پوری ہماری سینسیبلٹی تھی اس زمانے میں، دیکھیے میر کا زمانہ تھا تو انفرادی سوچ، انڈیویجول اور کلیکٹیو جو کانشسنس تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی. جو آپ کی انفرادی سوچ تھی، جو کلیکٹیو کانشسنس تھی، جو انڈیویجول کانشسنس تھی، اس میں کوئی سپلٹ نہیں ہوئی. تو بہت بات ہے. تو فاروقی صاحب نے اس کو ایک اور آگے جہت دی. میں میر کے معاشرے کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ ناول جو ہے ان صحبتوں میں آخر، فاروقی صاحب نے لکھا ایک اور سے میر سے پہلے کہ انہوں نے دکھایا
کہ اسپین سے ایک یہودی ایک گانے والی تھی، لبیبہ اس کا نام ہے، وہ آئی اور اصفہان میں آ کے رہنے لگی. پھر اس کے یہاں ایک اولاد تولد، اس کا نام نور تھا. تو اس سے پھر وہ ایک بار یہاں پہ دہلی میں منشی لالا چند اخلاص جو تھے وہ گئے، انہوں نے اپنے یہاں ایک تقریب رکھی تھی، محمد شاہ کے وزیر تھے. تو اس کے زمانے میں وہ یہاں آئے اور یہاں آئی، اور اس کی بیوی، اس کی بیٹی بھی جو میر سے کم 30 سال چھوٹی تھی وہ آئی، اور اس سے پھر میر کا جو معاشقہ ہوا. جو میر کی النس تھی اس کو انہوں نے بیان. میرا صرف عرض یہ کرنا تھا کہ میر کے بارے میں کہنا کہ میر خدائے سخن تھے اور میر کے بارے میں ہمارا کوئی اجتماعی رد عمل نہیں ہے، یہ ہمیں لگتا ہے زیادہ صحیح بات نہیں. میر سے بھی لوگ واقف ہیں. غالب کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی. میر کے ہاں دیکھیے جو خاص بات مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ میر کے ہاں جتنے انسانی جذبے ہو سکتے ہیں، عسکری صاحب نے اور فاروقی صاحب نے اس پہ تفصیل سے لکھا کہ انسانی تعلقات کی، ہیومن ریلیشنز کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ میر کے کلام میں آپ کو نظر آئیں گی. عسکری صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے، میر نے اردو شاعری کو ایک نیا عاشق دیا. روایتی عاشق تھا جو مطلب ایک جس کا جو محبوب ہے بہت ہی پرومسکوس ہے. میر کے اگر آپ کو دیکھیں تو اس کو ہم لوگ، عسکری صاحب نے بھی ذکر کیا، میر کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو غالب کی شاعری جو تھی وہ ایک انسان اور آدمی کا جو فرق ہے. انسان جو ہے، انسان کون ہے؟ انسان جو ہے وہ ظاہر ہیومن بینگ اور مین میں کیا فرق ہے. غالب کی شاعری جو ہے وہ ایک انسان کی شاعری ہے، یعنی پرسنالٹی جو بنی، جو سماج نے آپ کو جو دیا اس سے آپ زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، اور لوگوں کو جو معاشرہ آپ سے جو زندگی گزار رہا ہے اس نے کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں، آپ اس کو پوری طرح سے فلفل کر رہے ہیں تو آپ انسان بنتے ہیں. لیکن جو غالب نے کہا نا آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا، تو انسان ہونا ان کے لیے بہت ایک فخر کی بات ہے. میر کی شاعری کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کے یہاں جو جبلی وجود ہے، جس کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں، ایک طرح کا پری ٹروتھ ہے، یعنی ٹروتھ جو ہے وہ آپ کو کب ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیویجول کی شاعری میں ظاہر ہوتا ہے. تو میر کے ہاں جو انسان کے جو تقاضے ہیں، انسانی تعلقات کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی. مہابھارت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان کا کوئی جذبہ ایسا نہیں ہے، یعنی انسان کی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس میں مہابھارت میں اس کا ذکر نہ ہو یا اس کا کوئی آپ کو کلو نہ ملے. میر کے جو اگر آپ دیوان پڑھیں، اور ظاہر ان کے انتخاب بہت سے شائع ہوئے، اسی طرح سے لوگوں کو پڑھا گیا، لیکن آپ کو میر کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ انسانی، یہ کوئی اس کو مبالغہ آرائی نہ سمجھیں یا ریٹریکل فلورش نہیں ہے، لیکن میر کے کلام میں آپ کو تمام چیزیں ملیں گی. اور جو عام سامنے کی جو چیزیں نظر آتی ہیں، میوزک جاننے والے یہاں بہت لوگ موجود ہیں جس کو وادی، سموادی، اور آخر میں ہوتا ویوادی سر. ویوادی سر لگاتے ہیں، یعنی ایک ایسا جو آپ کے سامنے کے جو جذبہ ہوتا ہے، جو آپ کو سامنے کا نرد عمل ہے، اس کو تھوڑا سا سبورٹ کرتے ہیں، ایک نئی طرح کی کائنات آپ کے سامنے لاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میر کی شاعری جو ہے ہیومن کنٹراڈکشن، آدمی کیسے کنٹراڈکشن جو زندہ رہتا ہے، ایک لمحے کچھ ہے، دوسرے لمحے کچھ ہے، کوئی پرفیکشن موجود نہیں ہے. تمام شاعری میں یہی سب چیزیں دکھتی ہیں. لیکن میر کے ہاں جو مجھے لگتا ہے میر کا ریلیونس آج کے دور میں یہ ہے کہ اس سوال پہ یہ ایک الگ سے ایک سوال. ہاں چلیے. فرز صاحب، یہی مجھے یہ اندازہ ہے کہ تقابل کو آپ بہت اچھا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. یہ جو میر اور غالب کا رشتہ ہے جو ہم ٹریس کرتے ہیں، فاروقی صاحب نے اس پہ ایک پورا مضمون لکھا، خدائے سخن کون، میر یا غالب. میر سے غالب نے جو استفادہ کیا ہے اس کی کیا شکلیں ہیں، اس پہ بھی فاروقی صاحب نے بہت ایک وسیع تناظر میں دیکھتے ہوئے چیزوں کو لکھا ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی مضمون کی سطح پہ غالب نے میر سے استفادہ کیا اور اسلوب کی سطح پہ نہیں. ایک دو شعر مجھے یاد آتے ہیں، وہ میں پڑھ دیتا ہوں. میر کا شعر ہے کہ دیوانگی میں مجنوں میرے حضور کیا تھا، لڑکا سا ان دنوں تھا اس کو شعور کیا تھا. اور غالب کے ہاں ایک شعر ہے کہ فنا تعلیم درس بے خودی ہوں اس زمانے سے کہ مجنوں لام الف لکھتا تھا دیوار دبستاں پر. تو یہ جو میر کے ہاں جو آپ نے کہا ہیومن کانٹراڈکشنز کی آپ نے بات کی، غالب کے ہاں ایک تمطراق جو ہے، جو ایک فلیمبوائنس ہے، ایک شو آف ہے. میر کے ہاں مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح کا سیلف ایفیسمنٹ ہے. یہ غالب اور میر کا رشتہ کیا ہے بطور شاعر ایک دوسرے سے؟ کیا اسلوب کی سطح پہ بھی ایک بس اور میں بات کہہ دوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اسلوب کی سطح پر بھی
غالب کے یہاں میر کا کچھ نہ کچھ اثر ہے. فرض صاحب. پہلے تو میں ابھی شاویر صاحب نے ذکر کیا خوشونت سنگھ کی کتاب کا دہلی کے نام سے, تو کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو وہ بڑی ذاتی کی ہے میر صاحب کے بعد. مطلب انہوں نے میر کو, جس کا انہوں نے, ایک تو فیبریکیٹڈ ہے پورا ڈائریکٹیو جو ہے, نہیں فیبریکیٹڈ ہے وہ, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے میر سے. مطلب وہ کو کہ وہ بنا دیا اس کو کہ وہ سیکس آبجیکٹ تھے میر صاحب. مطلب ایک خاتون تھی وہاں, ایک نواب صاحب کی, ان کے یہاں جاتے تھے وہ, اور وہ اس کو استعمال کرتی تھیں سیکسول پلیجر کے لیے. مطلب دس نان سینس. پھر خوشونت سنگھ نے اپنے سیکسول ریپریشنس کو اس میں ڈالا ہے. وہ اس کو بالکل اس کو مطلب پڑھ کے دیکھیے اس کو, اس کے بعد لعنت بھیجیے اس کو. کچھ بھی نہیں ہے وہ, لیکن ہے ہی نہیں. مطلب وہ میر, مطلب جو میر وہاں سے نکلے ہیں دلی سے, تو ان کی عمر تھی پہلی بار جب آئے ہیں 14 سال. کیا کر لیا ہوگا انہوں نے وہاں پر. تو یہ کچھ نہیں ہے. تو اس طرح سے مطلب, اور یہ میرے خیال سے یہاں پر یہ فاروقی صاحب کا ذکر کچھ میر سے زیادہ ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے ہم کو چاہیے کہ میر تک ہم کنسنٹریٹ رہیں. اور لوگوں نے لکھا ہے بہت سی چیزیں, اس کو ہم بعد میں بات کر لیں گے. یہ جو معاملہ ہے, حالانکہ اسے بعد میں آنا چاہیے, غالب اور میر والا جو ہے. تو یہ تو ان کے ساتھ جنہوں نے شعر سنائے فرباز صاحب نے, اسی سے بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ غالب جو ہے, ہماری جو پوئٹکس ہے وہ غالب کی جو شاعری ہے وہ آئی ہے, اسے ہم کہتے ہیں سب کے ہندی, فارسی کا انڈین اسٹائل آف پرشین پوئٹری. تو وہ یہاں پہ ڈیولپ ہوا ہندوستان میں, اور اس میں بڑے شاعر ہوئے. اور وہ جو انڈین اسٹائل آف پرشین پوئٹری تھا, وہ ایرانی اسٹائل آف پرشین پوئٹری سے بالکل, مطلب وہ لوگ بالکل مانتے نہیں تھے اس کو. لیکن وہاں کے جو حافظ وغیرہ ہیں ان کو آپ پڑھیے تو وہ بہت سادہ, مطلب سادگی ان کے یہاں, کوئی لاجیکل, کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہوتی تھی. یہاں کے جو پورا سب کے ہندی والا ہے, اس کو سنسکرت شعر جو پوئٹکس تھی اس سے متاثر رہا, اور اس میں جو ایک انڈین, ایک خاص طور آنند وردھن جو ہیں دھنیا لوک جو ان کی کتاب ہے, اس سے جو اس میں لکشنا اور ابھدا اور لکشنا اور وینجنا 3 اسٹیج ہیں جو لفظ کو استعمال کرنے کی. تو اس میں وینجنا کے مطلب ہائیلی, بہت ہی کنسنٹریٹڈ میٹافوریکل اسٹائل, استعارے کی سطح پر وہ شاعری تھی. تو غالب نے اسی سے لیا, بے دل اس کے بڑے شاعر تھے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بات کو جو آپ سبجیکٹ ہے آپ کا اور آبجیکٹ ہے, ان میں ایک 1 to 1 ریلیشن شپ نہیں ہے. وہ اس میں بیچ میں جو میننگ ہے وہ بہت کئی لیول سے ہو کے اور کئی رکاوٹیں پار کر کے پھر کنسٹرکٹ ہوتا ہے. تو یہ اسٹائل جو تھا وہ غالب کا بہت زیادہ, اسے ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی آرٹی, مطلب وہ اس میں بنانا بہت تھا, بناؤ بہت تھا. اور کبھی کبھی تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ اس کو اتنی دور تک لے گئے اس اسٹائل کو, جو بہت ہی کنسنٹریٹڈ میٹافوریکل اسٹائل تھا, کہ وہ کہیں کہیں آرٹیفیشل لگنے لگتا ہے. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کس سطح پر ریلیٹ کریں غالب سے. وہ تو ایک پوئٹک ایکسپریشن کے طور پہ اور پوئٹک کانسٹرکٹ کے طور پہ تو بہت زیادہ ہم کو گرفت میں لے لیتا ہے, ہمیں ڈراتا بھی ہے, ہمیں بہت زیادہ مرعوب کر دیتا ہے, ہم اس کے روب میں آ جاتے ہیں. لیکن میر صاحب نے کا جو کہنا ہے کہ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا, دلے ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا. اب یہ تو بالکل سامنے سے آ کے بات کرتی ہے یہ شاعری, کہ یہ ایک آدمی ہے جو بالکل تکلیف میں ہے گہری, اور کسی سے اس کو محبت ہے. محبت کے مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو لٹا دینا کسی کے لیے, اپنے آپ کو گم کر دینا. تو اب اس کا کچھ بچا نہیں, مصیبت میں, مطلب محبت کرنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے. جن لوگوں نے محبت کی ہوگی ان کو پتہ ہوگا, بڑا رونا پڑتا ہے اور بہت تڑپنا پڑتا ہے, بھوک ختم ہو جاتی ہے, چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے, یہ سب
امیر صاحب کی پوری شاعری میں یہ سب کچھ ہے. تو یہ جو کیفیت ہے کہ اب وہ کہیں گے صاحب یہ کیسے بتائے کوئی کہ ہم تڑپ رہے ہیں یا ہمیں تکلیف ہے. تو یہ جو میننگ کو ایکشن میں چینج کرنے کا جو اسٹائل ہے یہ میر کا اپنا ہے. مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا, مطلب کہیں گے کیا کہ اب صرف اتنا کہہ سکتا ہے آدمی کہ میں مارا جا رہا ہوں کسی کے لیے, اور کیا کہے گا. لیکن جب چلے ستم زدہ کو ہم نے تھام لیے, یہ ایکشن میں جب بدل دیا انہوں نے, تو یو کین سی دیٹ سم ون از امپیرلڈ. تو یہ دکھا دینا کہ ایسا ہو رہا ہے, تڑپنے ہوئے پن کو دکھا دینا, یہ میر کا بہت بڑا اس کی پرٹیکولرٹی, ان کا اختصاص ہے. ایسے بے شمار شعر ہیں میر کے یہاں کہ وہ کچھ طور عشق سے تو ہم واقف نہیں ہیں, لیکن سینے میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے, مطلب ایسے مل رہا ہے دل کو. تو یہ جب ایکشن سامنے آتا ہے تو ہمارے اپنے جو اندر جو کیمسٹری ہے ہماری وہ جاگ جاتی ہے, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں ایموٹ کرنا جو ڈرامے کی چیز ہے, تو وہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری غزل کی شاعری جو ہے وہ سمپل نیریٹو شاعری نہیں ہے. ہماری غزل کی شاعری جو ہے جو فارسی سے آئی ہے ہمارے یہاں, وہ ڈرامیٹک پوئٹری ہے. مطلب وہ کرداروں میں بات کرتی ہے, عاشق, معشوق, رقیب, ساقی, میخانہ, پیر مغاں, مغبچے, تو یہ کردار ہیں. اور یہ کرداروں کی زبان میں ہماری غزل کی شاعری کام کرتی ہے, اور اس میں بھی جو ایکشن کا سائڈ ہے وہ جتنا اسٹرانگ ہے جس شاعر میں, وہ اتنا زیادہ ایووکیٹو ہے اور اتنا زیادہ وہ ایموٹ کرتا ہے. تو یہ کام جو میر صاحب نے کیا ہے کہ ایموشن کو ایکشن میں بدلنے کا, وہ اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر اور طاقت کے ساتھ اور کسی نے نہیں کیا ہے. تو یہ جو غالب کا سارا معاملہ, غالب یہاں کہیں کہیں وہ انسانی سطح پر آتے ہیں, ورنہ وہ لگتا ہے کوئی علامہ وغیرہ بول رہے ہیں. تو اس ٹائپ, مطلب اتنی آسمان سے بولتے ہیں وہ کہ ہم بہت زیادہ ان سے بہت زیادہ مطلب اس سطح پر, انسانی سطح پر ملاقات نہیں کر پاتے. چکا چوند ہے ان کا, اور جیسے کہتے ہیں فینٹیزما گوریا ہے, مطلب دھماکے ہوتے ہیں اور روشنی کے اور آوازوں کے اور چیزوں کے, تو وہ ہمیں مسحور کرتے ہیں واللہ ہم کو. لیکن میر صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ میر کی جو ان کے بہت زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ پانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میر کا سارا نور اور سارا ان کی آگ جو ہے وہ دبی ہوئی ہے سطح کے نیچے. مطلب آپ غالب کے شعر جو ہے نا, وہ ان کے لفظ جو ہیں وہ بہت بہت اڑتے ہوئے سطح پر بہت زیادہ چکا چوند رکھتے ہیں. میر کے شعر جو ہیں وہ اپنے اندر مطلب اپنے اندر دیکھتے ہوئے ہیں. تو یہ دو طرح کی ہماری شاعری کے اسٹائل رہے ہیں. ایک وہ شعر جہاں پر لفظ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں, ان سے ایک جھنکار پیدا ہوتی ہے, گونج پیدا ہوتی ہے, وہ غالب کا اسٹائل ہے. اور میر وہ لفظ, اور کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جس میں لفظ میں گم ہوتے ہیں, وہ خاموشی پیدا کرتی ہے. تو یہ دونوں اسٹائل جو ہیں وہ بڑی شاعری کے دو اسٹائل ہیں. میر کے ہاں سارے لفظ آپ دیکھیں گے کہ بالکل اندر دیکھ رہے ہیں, اپنے باہر کچھ نہیں کر رہے. وہ آپ ذرا سے اس کے اندر کلوز ریڈنگ میں جب جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے ایک نیا چہرہ نکل رہا ہے شعر کا. تو یہ میرے خیال سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, لیکن یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جی وہ شعر مجھے یاد آ گیا تو وہ میں سنا دوں کہ سوکھتے ہی آنسوؤں کے نور آنکھوں کا گیا, بجھ ہی جاتے ہیں دیے جس وقت سب روغن جلا. یہ میر کا شعر ہے. تو یہ جو طرز استدلال ہے, ایک اسٹیٹمنٹ اور پھر بعد میں آ کے آپ نے کوئی ایک دلیل اس کی دے دی, غالب کے یہاں یہ ہے. اور غالب کے یہاں یہ غالب کا تقریباً ایک غالب اسلوب ہے. تو انداز سخن کی میں بات کرتا ہوں میر کی. میر کو ظاہر ہے کہ سب نے خراج عقیدت پیش کیا, سب نے اپنی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کہا,
دو شعروں سے معلوم ہوتا ہے کہ میر کے یہاں ایک خاص بات ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ایک تو جو ذوق کا شعر ہے کہ یار نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، اور ذوق یاروں نے بہت زور سخن میں مارا. یہ انداز سخن میر کا کیا ہے، اور اس میں آخر ایسی کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کا اتباع اتنا زیادہ مشکل ہے؟ یہ سیل ممتنع تو ایک بات ہے، لیکن آخر اس میں اور کون سی باتیں ہیں کہ میر کا انداز ایسا مقبول ہے اور اس کا اتباع اتنا مشکل ہے؟ ابھی فرحت احساس صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی. دیکھیے جہاں تک خوشونت سنگھ کی ناول کا سوال ہے، میں نے تو ایک حوالہ دیا تھا کہ دیکھیے وہ ایک تخلیقی شخصیت ہے. وہ کس طرح سے مختلف زبانوں میں، انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی، وہ ایک ناول کا بھی موضوع بنی. اور جہاں تک خوشونت سنگھ کے ناول کا سوال ہے، 37 صفحے اس ناول میں ہیں. لیکن اگر آپ مثنوی پڑھیں، مثنوی خواب و خیال جو میر کی لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ظاہر فارسی میں نے تو اردو میں اس کا چیزیں دیکھی، تو مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا بیان ہے خوشونت سنگھ کا جو اس سے مختلف ہوگا. ایک پرومسکوس یا ایک طرح کا بیان ضرور ہے، اس کو آپ پلیزر ملے گا. اور دیکھیے افسانہ جب آپ لکھتے ہیں، شاعری ہو یا افسانہ ہو، تو اس سے ڈے ٹو ڈے جو واقعات ہوتے ہیں اس سے آپ دیکھیں کہ صاحب ان کی زندگی کیسی تھی اور شاعری میں کیسی زندگی. یہ ایک بالکل الگ بحث ہے. شاعری میں دیکھیے زبان کے ذریعے آپ حقیقت کو خلق کرتے ہیں. پہلے سے حقیقت موجود نہیں ہوتی، زبان کے ذریعے جسٹ ٹو فلفل یور کلچر نیڈس آپ ایک کریٹ کرتے ہیں. تو خیر ایک الگ بات ہے. میر کو دیکھنے کا بہت سے ابھی ذکر کیا گیا. مجھے لگتا ہے جو میر کو بنیادی جو رمز ہے، ابھی انہوں نے ذکر کیا دعویٰ و دلیل کے ذریعے کہ پہلے مصرے میں دعویٰ اور دوسرے میں دلیل دی جائے، ایک بات کو ثابت کیا جائے. سب کے ہندی جس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، فتح صاحب نے اور سیف خالد صاحب نے. مجھے لگتا ہے کہ میر نے جو استعارے ہیں یا جو امیجز جو بنائی ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. مثلا دیکھنا، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، اور سوچنا، دونوں کو ایک جگہ ملا کے تخلیقی امیج ایک جس کا ناصر کاظمی نے ذکر کیا، وہ ایک نئی طرح کی انہوں نے امیج بنائی. دیدنی ہوں جو سوچ، لطف مجھ میں بھی ہیں ہزاروں میر، دیدنی ہوں جو سوچ کر دیکھو. یعنی دیکھ کر آپ سوچیں. تو سوچنا اور دیکھنا کو ایک تخلیقی امیج انہوں نے بنائی. محبت نے شاید کی دی دل کو آگ، دھواں سا ہے کچھ نگر کی طرف. تو دیکھیے دھواں جو ہے وہ سامنے ویزیبل چیز ہے، لیکن ویزیبل چیز کو آپ کا ایک خارجی حوالہ ہے، ایکسٹرنل ریالٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو اندر کی چیزوں سے ہم آہنگ کرنا. ایک چیز جو دکھ رہی ہے، ایک چیز جو نہیں دکھ رہی ہے، دونوں کو انہوں نے ملایا، جس کو ہم کہتے ہیں ایک طرح کا کریٹیو امیج ہے. اس پہ بہت اچھا ایک مضمون ہے. ناصر کاظمی کی گفتگو بھی ہے انتظار حسین کے ساتھ. وہ ایک صاحب حیرت کی بات یہ، انتظار حسین نے اپنے افسانے، ہمارے بہت مشہور لکھنے والے انتظار حسین، انہوں نے لکھا ہے کہ صاحب ہم نے جو افسانے کی روایت بنائی ہے تو اس کا پہلا سلسلہ جو ہے، پہلا نام افسانے کی اردو میں یا ناول کی جو روایت ہے اس میں پہلا نام کون ہے؟ پہلا نام انہوں نے لکھا میر کی روایت ہے. یعنی میر کس طرح سے اسٹوری ٹیلر ہیں، اور اپنی جو مثنویاں بیان کی انہوں نے تمام چیزوں کو، انسانی، ابھی میں نے ذکر کیا تھا انسانی تعلقات کے جتنے ویریشنز آپ کو میر کے کلام میں ملیں گے اتنے کہیں دوسرے کے ہاں نہیں ملیں گے. اور پھر جو میر کی جو ذکر کیا جاتا ہے نا کہ سیل ممتنع کے شاعر ہیں، سامنے کے شعر کہتے ہیں، لیکن فاروقی صاحب کا ذکر ابھی کہہ رہے تھے بہت زیادہ ہوا، لیکن انہوں نے گوپی چند نارنگ نے یا محمد حسن عسکری نے میر پہ تو ظاہر ہے کوئی ایسا نہیں. میر ہیز بیکم انڈسٹری ہیں. جیسے اردو میں 2-3 لوگ ہیں، غالب ہیں، میر ہیں، سر سید ہیں، اقبال ہیں. ان پہ آپ کو 3-4 ہزار کتابیں ہیں، روز ایک نئی کتاب ان پہ یا ایک نیا مضمون آتا رہتا ہے. تو میر کو سمجھنے کی اپنے اپنے طور پہ کوشش کی جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میر کو یہ سامنا کہ انہوں نے بہت ذاتی زندگی میں ان کے الم بہت تھے، غم بہت تھے، اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے، وہ نریٹ کیا ہے. وہ میر اس کے راوی ضرور ہیں، لیکن میر کو آپ ان کا کلام جو ہے، ان کی ذاتی زندگی کیسی تھی، ان کے بہت خوش طبعی. میر کا جو تذکرہ ہے نکات الشعراء، دیکھیے وہ عجیب و غریب. یعنی شاعری میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میر جو تھے بہت ان کے اندو اور حزن ہے. انہوں نے جن اشعار کی تعریف کی ہے، جن لوگوں کا انہوں نے 1000 شاعروں کا آب حیات میں بھی ذکر کر رہے تھے کہ آب حیات میں میر نے آب حیات میں لکھا ہے کہ میر نے 1000 شعراء کا ذکر کیا ہے. نکات الشعراء اگر آپ پڑھیں تو اس میں 114 شاعر ہیں، اور 1000 شاعر تو زمانے میں، میر کے زمانے میں تھے بھی نہیں جن کا تذکرہ ہوتا. تو میر نے کن کن لوگوں کی تعریف کی ہے اور لکھا کہ خوش طبعی، خوش یار باشی،
ان سب کی تعریف کی ہے اور یہ لکھا کہ نہیں ایسے لوگ اچھے ہوتے ہیں, ان کی شاعری بھی اچھی ہوتی ہے. یعنی جو ان کی شاعری میں آپ دیکھ رہے ہیں ذاتی زندگی کا عکس کہ بہت مردم بیدار تھے, لوگوں سے ملتے نہیں تھے اور بات نہیں کرتے تھے کسی سے, لیکن جو وہ تذکرہ لکھ رہے ہیں تو ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو لوگوں سے ملتے ہیں, خوش اخلاق ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, بہت زیادہ سوشل ہیں. تو میر کو سمجھنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جو ان کے انتخابات شائع ہوئے, چاہے وہ عبدالحق صاحب کا ہو, یہ سب سے اچھا انتخاب جو ہے وہ مزامیر کے نام سے اسد لکھنوی نے کیا. اور یہ جو میر کے بارے میں ایک کینن بن گیا, میر کو سمجھنے کے 72 نشتر ہے, سادگی ہے, سلاست ہے, روانی ہے, ان سب سے الگ ہٹ کے انہوں نے سبورٹ کیا. یہ بتایا کہ میر کے کلام میں کتنا ویریشنس ہے. اردو میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ مضامین کا تنوع, یعنی جو مضامین آپ کو غالب کے یہاں ملیں گے, بہت غالب کا تماشا جیسے لفظ ہے, اب تماشے کے جتنے ویریشنس ہیں آپ کے غالب کے یہاں ملیں گے. اس طرح کے آتش ہے, آگ ہے, غالب کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ ان کے کلیدی کی ورڈ جس کو کہتے ہیں, یا آپ سینٹرل میٹافر آپ کہہ سکتے ہیں, وہ آپ کو دکھیں گے وہ. لیکن میر کے یہاں آپ کو کی میٹافرز تو شاید زیادہ نظر نہیں آئیں گے, لیکن میر نے ایک نئی طرح کی ووکیبلری بنائی جس کا ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ اردو میں ایک نئی طرح کی ایک لغت بنائی, ایک نیا ایڈیم بنایا. اور میر کی شاعری جیسے ہے, غالب تماشا کرے محو آئینہ داری, تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں, یعنی انا بول رہی کہ میں اتنا بڑا شاعر, عظیم شاعر, اور کس تمنا سے تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں, یعنی ہم پہ زور ہے. میر نے جب تماشے کے لفظ استعمال کیا, جگہ جگہ ان کے یہاں بھی, میر کے یہاں آپ کو لگتا ہے تو تماشا جو ہے بحیثیت حیرت کے, یا اپنے کو ایک ایسی کائنات کے روبرو دیکھنا جہاں کوئی چیز زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اور آپ کو جیسا بھی ذکر کیا تھا, شاعری, بڑی شاعری جو ہوتی ہے الفاظ کے ذریعے وہ آپ کو سناٹا بنتی ہے, یعنی آپ بالکل سناٹا تنہائی میں ہو جاتے ہیں. تو شاعری کے ذریعے الفاظ جو بول رہے ہیں ہم, اس کے ذریعے سناٹا کیسے بنا جائے. میر کی شاعری جس کو ابھی کہتے ہیں بلند آہنگی, یہ شور انگیزی کے باوجود میر کے یہاں آپ کو بالکل ایک انٹراسپیکشن کی طرف لے جاتے ہیں. آپ کی زندگی کا ایسا تجربہ جس سے آپ واقف نہیں ہوتے, اس کے سامنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں تو آپ سناٹے کے روبرو ہوتے ہیں. سائلنس کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں جو آپ کو میر کے کلام میں نظر آتی ہیں. فرد صاحب, آپ سے ایک سوال جو ذاتی طور پر بھی ایک زمانے سے میرے دل کی بھی خواہش تھی آپ سے یہ پوچھوں. آپ کی شاعری اس وقت, آپ خود بھی اردو کے نمائندہ ترین شعراء میں سے ہیں, میرے تو خیر آپ فیوریٹ شاعر ہیں. آپ کا میر سے کیا رشتہ ہے؟ میر سے آپ نے کیا کچھ سیکھا, اور میر نے آپ کی تربیت ایک شاعر کے طور پر کیا کسی طرح کی؟ میر میرے پردادا ہیں. تو اب اس کے علاوہ اور کوئی مطلب یہ ہے کہ مطلب شاعری کیسے ہوتی ہے, مطلب وہ ہونا صرف نہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, بلکہ شاعری خود کیسے ایگزسٹ کرتی ہے اپنے آپ میں. ہم شاعری کو ایسے دیکھ سکتے ہیں, کیسے جی سکتے ہیں, کیسے اوڑھ سکتے ہیں, بچھا سکتے ہیں, اس کے ساتھ سو سکتے ہیں. یہ سب میر سے ہم نے سیکھا, اور کوشش یہی کی کہ میر صاحب کے جیسا, مطلب ان کے مطلب تھوڑا سا بھی ان کے جیسا ہو جائیں. تو یہ تو میر کا جو پہلا نقش ہے ہماری شاعری میں. اور جتنے بھی ڈیوائسز ہیں شاعری کے, جتنے طریقے سے شعر کہے جا سکتے ہیں, سب ہمیں میر کے یہاں ملتے ہیں. تو وہ جیسے ہم کہتے ہیں, ایرسٹاٹل کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت بڑے ٹیچر, مطلب ٹیچر آف آل ٹائم. تو اسی طرح سے میر جو ہیں وہ جنہوں نے ایک پیراڈائم بنایا ہے, اور اس پیراڈائم سے کوئی بھی اگر شاعری کی طرف آتا ہے اردو میں, تو اس پیراڈائم کو کراس نہیں کر سکتا. وہ اس میں مطلب اس کو آپ اپنے طور پہ ریڈیفائن کر سکتے ہیں, ری شیپ کر سکتے ہیں, لیکن بیسڈ وہی ہوگا جو میر نے ڈالا ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. اب اس میں جیسے ہمارے یہاں مطلب یہ چونکہ میں نے بات پہلے کہی تھی کہ اکیڈمک گفتگو ہمیں زیادہ نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ تو ہوں گے جو اکیڈمک دلچسپی رکھتے ہیں چیزوں میں, وہ اس کا دوسرا فورم ہے کہ یہ سارا جو نقادوں نے, کرٹکس نے کیا کیا کہا ہے میر کے بارے میں. اور میر نے سب سے مطلب اپنے بارے میں بہت سی باتیں خود ہی کہی ہیں. اور جو تذکرہ ہمارے لکھا جاتا تھا, ایک طرح کی بایوگرافیکل اینتھولوجی ہوتی ہے وہ,
کہ شاعروں کے بارے میں تھوڑا سا ان کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں، ان کے شعر دے دیتے ہیں. تو یہ تذکرے کی آواز میر سے تقریباً لوگ سے پہلے کچھ اور ہیں، لیکن شروعات وہیں سے ہوئی ہے. تو اس میں خود اپنے 100 سے 150 200 شعر انہوں نے کوٹ کیے ہیں میر نے خود اپنے طور پہ. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میر نے اپنے جو کوٹ کیے ہیں شعر وہ سب سے اچھے شعر ان کے ہوں. مطلب شاعر اپنے طور پہ بہت سی چیزیں اس کی پسند ناپسند ہوتی ہے، تو اس میں ہو بھی تو کہ بھی ایک پرسنل پوائنٹ آف ویو بہت زیادہ ریفلیکٹ کرنے لگتا ہے، تو وہ ہے، تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں میر کے بارے میں بہت سی گفتگو جو کی گئی ہے، جو ابھی جن کے نام یہاں لیے گئے، حسن عسکری اور ناصر کاظمی اور رضا حسین، اور پھر یہ یہاں پہ ہمارے کرٹک تھے، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے کرونا میں، شمس الرحمان فاروقی، اور انہوں نے ایک بہت کافی 4 والیوم میں کتاب لکھی. تو اس میں ایک کلیم ہے ان کا کہ یہ بالکل ڈفرینٹ ایک انٹرپریٹیشن ہے میر کا، اور اس میں بہت سی باتیں انہوں نے ایسی کی ہیں جن کو ڈسپیوٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور کوئی تو لیکن ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا. لیکن جیسے یہ بات تو صحیح ہے کہ میر کے ہاں جو رونے کا ذکر ہے، ابھی میں تھوڑا سا بات کروں گا اس پہ، تو بہت ہے. مطلب جو یوں میر راتوں میں روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا. تو اس طرح کے شعر جو ہیں، وہ میر کے یہاں دریا بہہ رہا ہے، مطلب پورا کیچڑ سے بھری ہوئی ہے ان کی زمین جہاں پہ وہ شعر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. تو یہ سب ہے. تو یہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ بالکل اندر سے ٹوٹ گیا ہوں، مر گیا ہوں. مطلب یہ جو ختم ہو جانے کا، اپنے اندر تباہ ہو جانے کا، عشق میں گل جانے کا یہ جو بار بار آتا ہے. تو لیکن اس کے الگ بھی ان کی شاعری میں سٹائر بھی ہے، اور ایک طرح کا ہیومر ہے، اور کہیں کہیں ڈارک ہیومر بھی ہے، اور انتہائی جو ڈائلیکٹیکل سچویشنس ہیں، سریلزم ہے ان کے ہاں، جو بہت 19ویں صدی کے آخر کے دہوں کی بات ہے. تو یہ سارے مطلب جنہوں نے ایک طرف تو ادویت ویدانت، ہم آپ کو ہی اپنا مقصود جانتے ہیں، اپنے سوا کسی کو موجود جانتے ہیں، مطلب برہم اور جیو آتما کا ایک ہونا، اور پردہ ہے بیچ میں، کہ یہ پردہ صرف ہماری خود ہی جو ہے، ہمارا کچھ ہونا انسان کا پردہ ہے، ورنہ ہم وہی ہیں جو خدا ہے. تو یہ میر کا ایک تو یہ میٹافزیکل ہائٹ ہے ان کی. دوسری طرف اتنی ایروٹک پوئٹری انہوں نے کی ہے، جو مطلب ایک شعر تو میں سنا ہوں آپ کو جو ہائٹ ہے، مطلب کسی دنیا میں کسی بھی شاعری میں ایسی شاعری ایک شعر میں نہیں ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ اب کچھ مزے پہ آیا شاید وہ شوخ دیدہ، آب اس کے پوست میں ہے جوں میوے رسیدہ. اب یہ فارسی اس میں زیادہ ہے. تو وہ ہے کہ معشوق اور عاشق جو ہیں وہ ایک دوسرے سے انٹیمیٹ مومنٹس میں ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. تو اب شوق دیدہ کے مطلب ایک ایسا بولڈ معشوق ہے وہ، تو وہ اب یہ کہتے ہیں کہ شاید اب وہ تھوڑا سا اس میں لطف پیدا ہو رہا ہے، اس کام کا اثر اس کے یہاں پیدا ہو رہا ہے. اس کو معلوم کیسے کیا کہ آب اس کے پوست میں، آب میں فارسی میں کہتے ہیں پانی، اور اس کے مطلب چمک بھی ہوتی. تو پوست میں کھال، کہ اس کی کھال میں ایسی چمک پیدا ہو رہی ہے جو میوہ رسیدہ کے پکے ہوئے پھل میں ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جذبے ٹپک رہے ہیں اس کے جسم میں، دونوں کے جسم میں، اور وہ آگ جو ہے وہ روشنی میں بدل رہی ہے. جو ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتا ہے کسی کے ساتھ انٹیمیٹ مومنٹس میں، وہ کس طرح سے آگ روشنی میں بدل رہی ہے، اور اس میں جسم میں ایسی چمک پیدا ہو رہی ہے. آپ نے کسی نے بھی بہت پکا ہوا، پہلے ہم لوگ پھل کھاتے تھے آم، وہ تو اب تو تخمی آم کھاتے نہیں، کوئی چوسنے والے. تو کبھی آپ نے جسم میں کھایا ہو، جو اس سرخی اور چمک جو ہوتی ہے پکے ہوئے پھل میں، وہ اس کے جسم کا وہ حال ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ پوئٹری جو ہے کہ جسم سے ایسی دلچسپی، مطلب کوئی ان کو میٹافزکس کے ہائٹ پر جانے میں
اور اس جسم کے اندر جو کیمیکل ریئیکشنس ہو رہے ہیں وصال سے کس دو جسموں کے پاس قریب آنے سے وہاں تک بھی وہ پہنچ رہے ہیں. اب لیکن اس میں کہیں کوئی ولگیرٹی نہیں ہے اور لفظوں کو اس طرح سے چمکایا ہے انہوں نے کہ معمولی سے لفظ جو ہوتے ہیں ان کے یہاں وہ بالکل دوسرا ان کا رنگ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز تو ٹھیک ہے, لیکن میں اپنا سمجھتا ہوں کہ اگر صرف رونا دھونا ہی ہو کسی کی شاعری میں تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اگر وہ ایک خاص پوزیشن میں ہے دنیا سے ٹکراؤ میں تو وہ پھر اور چیزیں اوڑھ کر کیوں زبردستی کیوں ہنسے گا, کیوں مسکرائے گا. تو کسی شاعری سے یہ ہم تقاضا کریں کہ بھائی زبردستی مسکراؤ بھی, تاکہ تمہارے ورائٹی پیدا ہو جائے کہ یہاں پہ کوئی وہ جنرل اسٹور تھوڑی کھلا ہوا ہے شاعری, اس ہر سارا مسالہ ملے گا اس کے یہاں. تو اگر انٹینسٹی ہے کسی ایک ہی ایموشن میں انٹینسٹی ہے تو کافی ہے وہ. اور میر کے ہاں, لیکن میر نے صرف اس کو مطلب ان کا رونا دھونا جو ہے وہ پھر ایک دوسرے لیول پہ چلا جاتا ہے. اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو اب یہ سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. اب یہ جو ایک تو اتنی سافٹنیس ہے اس پورے ایکسپریشن میں, پھر اب یہ اس شعر سنتے ہی ایک کہانی پوری آپ کے سامنے پکچر آ جاتی ہے. کون کہہ رہا ہے کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو؟ مطلب کچھ لوگ ہیں, شاگرد ہوں گے ان کے یا دوست ہوں گے, کہ کمرہ ہے جس میں ایک صاحب لیٹے ہوئے سو رہے ہیں, کچھ لوگ ملنے آ رہے ہیں ان سے, اب وہ کہہ رہا ہے بھائی چپ ہو جاؤ, ابھی تو روتے روتے سویا ہے, رات بھر کیا کر رہا تھا یہ. تو یہ جو اس طرح کے شعر ہیں جو میر کو بالکل الگ کرتے ہیں سارے لوگ, مطلب دنیا کی کسی بھی شاعری میں آپ چاہیے وہ اس طرح کی ایووکیشن جو ہے وہ اور کسی کے یہاں نہیں ملتی. پھر یہ کہ میر نے صرف ان کا رونا اپنا جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کا سمبولک رونا ہے, اور وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں لوگ پوری دنیا میں جو لوگ ٹوٹ رہے ہیں, بکھر رہے ہیں, اندر سے بالکل گھل رہے ہیں, گل رہے ہیں, چاہے وہ عشق میں ہوں چاہے زمانے کے ہاتھوں میں ہوں. تو وہ ایک طرح کا ایک رونا جو ان کا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ زندگی سے اور عشق جیسی بلا سے دو ہاتھ کرنے کی طاقت پیدا کر رہا ہے ان کے اندر. اور یہ بھی ہے کہ جو ٹکراؤ ہے دنیا کے ساتھ, زندگی کے ساتھ, اس سے جو ایک گرد و غبار پیدا ہو رہا ہے اس کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے وہ. تو یہ جو میر کا رونا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بیٹھا ہوا چپ چاپ کسی ناکام آدمی کی طرح رو رہا ہے, یہ نہیں ہے. ان کے یہاں بنیادی چیز جو ہمیں غالب کیا نہیں ہے کہ 3-4 مطلب بہت سے شعر کہے انہوں نے میر نے, لیکن ایک بنیادی جو ان کا جیسے ہم اس کا ورڈ ویو ملتا ہے ہم کو کہ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. اسی طرح کا دوسرا شعر ہے کہ تم واقف طریقے ناطاقتی نہیں ہو, یا راہ 2 قدم ہے چلنا عمر بھر کا. تو یہ شعر کیا ہے دور کا سفر سا, دور کا سفر سا. تو اب کیا مطلب ہے کہ یہ کام کیسے لیا ناکامی سے, اور پھر یہ کہ نامرادانہ زیست کرتا تھا, ایسی زندگی کرتا تھا جس میں کوئی امید نہیں ہے, جس میں کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, اپنے اندر قائم ہے وہ زندگی, اپنے آپ کے اپنے بل پر کھڑی ہوئی ہے, نامرادانہ زیست کرتا تھا. میر کا طور یاد ہے ہم کو, طور کے مطلب طریقہ زندگی کا. تو یہ جو ناطاقتی کا طریقہ ہے کہ آپ کے یہاں آپ پاور لیسنس, تو آج کے زمانے میں جب ہم یہ شعر پڑھتے ہیں جہاں پر پورا آسمان ٹوٹا پڑا ہوا ہے زمین پر, اور سارے بڑی گورنمنٹس ہیں, ریجیمس ہیں, طاقت ہیں جو انسان کو مطلب مسل نہیں ہے, چیٹیوں کی طرح
مطلب ان کے آگے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس دنیا میں آنے کے بعد میر نے بہت کہا ہے کہ اس دنیا میں آتے ہی ہم رون دیے گئے ایسے جیسے کہ ہری گھاس ہوتی ہے. تو زمانہ اس طرح سے ہمارے بھاری قدموں سے ہم پر سے گزرتا ہے. تو یہ شعر ہم کو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا آدمی زندہ دنیا میں آتے ہی آپ ہار گئے اپنا مقدمہ. مطلب آپ آئے ہی ہیں ناکام ہونے کے لیے. یہاں اس بڑی جو بہت بڑا نیریٹو چل رہا ہے پہلے سے طاقت کا, جو اس کے سامنے انسان, اگر صرف آپ انسان بن کے رہنا چاہتے ہیں, اگر صرف آپ ایسے انسان بن کے رہنا چاہتے ہیں جو حسن کو چاہتا ہو, حسین ہونا چاہتا ہو, جو نرم ہونا چاہتا ہو, سلیس ہونا چاہتا ہو, سینسیٹیو ہونا چاہتا ہو, ایسے انسان اگر آپ نے بننے کی فیصلہ کیا تو آپ ناکام ہونے ہی ہونے. تو یہ جو ناکامی ہے اس کو اپنا پازیٹیو ویلو بنا لو. یہ ایک طرح کا پیسیو ریزسٹینس ہے. تو گاندھی جی نے تو بہت بعد میں آ کر دیکھا, میر تقی میر نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہم مقابلہ اس کا تشدد کا مقابلہ تشدد سے نہیں کر سکتے. ہم تو پہلی قدم پر ہی مان لیتے ہیں کہ ہم ناکام ہیں. تو ہم ناکام مان لینا اپنے آپ کو ہمیں اپنے اندر سے کامیاب کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے میر صاحب کا, یہ ہمارے لیے مطلب میں نے بہت سیکھا ہے اس سے. ہاں بس اب ایک میرے خیال سے 2 شعر اور کر کے سم اپ کرتا ہوں جو بہت بڑا میر صاحب کا جو کمالات میں سے ایک کمال, ایک شعر ان کا ہے جس کے ہم نے روند ہونے کی بات ابھی کی تھی کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. ایک تو یہ شعر ہے. تو اس میں کیا ہے, مطلب یہ وہی جو میں نے عرض کیا کہ میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ شاعری جو ہم نے کی ہے, حالانکہ ان کے ہاں شاعری جو ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے, ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے, اور اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی چیز آپ کے اوپر اترتی ہے, مطلب کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو الہام کے طور پہ آتی ہے, لیکن وہ بہت دور کی ہوتی ہے. پھر اس کو آپ اس کو سوچ پہ اپنا کریٹو مطلب ایکٹیو مائنڈ پہ یوز کرتے ہیں, اس کو شعر کو ٹھیک ہے ڈھالتے ہیں. تو یہ تو ہے. لیکن میر یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہاں کہتے ہوئے معلوم کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعری جو ہے وہ آرٹیفیکٹ نہیں ہے. یہ شاعری جو ہے وہ ہمیں جس طرح سے زندگی اور دنیا اور حسن اور معشوق جس طرح سے ہمیں محسوس ہوا ہے, جس طرح سے ہم نے اس کو اپنے اندر اتارا ہے, اور جس طرح سے تو اس کو ریکریٹ کر رہا ہوں میں. اور یہ جو دکھ درد ہمارے ہیں ان سے ہماری وہ زمین پہ تیار ہوئی ہے جو ہمیں اپنے اندر سے سینسیٹیو بناتی ہے. ریسیو کرنے کے لیے دنیا کا حسن جو ہے وہ, اور دنیا کا جو محبت ہے دنیا میں, اس کو ریسیو کرنے کے لیے اس کے اہل بناتے ہیں ہم کو. یہ دکھ درد وہ صرف یہ نہیں کہ رو نہیں رہے ہیں صرف ہمیں, یہ دکھ درد جو ہمیں سینچ رہے ہیں. ہمیں اس آئینے کو, اگر ہم اپنی ذات کو دل کو آئینہ مانیں تو اس آئینے کو نہلا رہے ہیں, اس کو صاف کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. اور ایک شعر عجیب و غریب ہے میر کا کہ طرفہ صنع ہے اے میر یہ موزوں طبعاں, بات جاتی ہے بگڑ بھی تو بنا دیتے ہیں. اب اس کے طرح سے میں مطلب بتا دوں, تھوڑا سا مشکل ہے کہ موزوں طبع کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے ہاں لفظ کو چھند میں یا بحر میں کہنے کی صلاحیت ہو. ایک تو یہ مطلب بہت سامنے کی چیز ہے کہ جب تک آپ کو بحر نہیں آتی ہوگی, میٹر نہیں آتا ہوگا, تب تک آپ شعر نہیں کہہ سکتے. وہ موزوں طبعی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ طرفہ کے مطلب بہت عجیب و غریب, صنع کے مطلب بنانے والے یا کاریگر. تو میر کہتے ہیں کہ یہ جو موزوں طبع لوگ ہیں, مطلب موزوں طبع کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے دل دماغ جذبے اور سوچ سب سر میں ہوں, بے سراپن نہ ہو ان کی شخصیت میں, ان کے احساس میں, ان کے دل میں, ان کے دماغ میں. تو ایسے لوگ جو موزوں طبع ہیں وہ ایسے عجیب و غریب کاریگر ہیں
کہ جہاں بھی کوئی چیز بگڑتی، مطلب دنیا میں صرف شاعری میں نہیں، دنیا میں کہیں بھی جہاں بھی کہیں کوئی بے سرا پن ہے، جہاں بھی کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے، چاہے وہ پالیٹکس ہو، چاہے وہ سوسائٹی ہو، چاہے ہیومن ریلیشنس ہوں، جہاں بھی کوئی چیز جگہ سے ہٹی ہوئی ہے، جہاں بھی ذرا سے کوئی چیز لنگڑا رہی ہے، وہاں پر جا کے وہ ٹھیک کرتے، اس جگہ کو ٹھیک کر دیتے. بس ایک معاف یہ کیجیے گا، عجیب و غریب. ایک سوال شافع صاحب سے 2 منٹ کا. کہ شافع صاحب، یہ جو آپ نے اس دن گفتگو بھی کی ایک سیمینار میں، پھر آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا پوسٹ ٹروتھ کے بارے میں، اور آپ نے وہ اشارہ بھی کیا کہ وہ پری ٹروتھ اور ان تمام چیزوں کے بارے میں. تو اس زمانے میں میر جیسا شاعر جس کے یہاں خالص آدمی کی شاعری ہے، اس شاعری کا کیا ریلیونس ہے؟ بس مختصراً. بہت باتیں ہو گئیں، بس صرف اپنی بات ختم کرتا ہوں. نیتشے نے کہا تھا کہ آج کا جو دور ہے، بہت پہلے دائرے نیتشے نے کہا تھا نو فیکٹس اونلی انٹرپریٹیشن، یعنی سچ ایک ایسی چیز ہے جس کو ایک سبجیکٹو چیز ہے، اٹ ریسائڈس ان یو، کوئی چیز اس کو باہر نہیں موجود ہے. میر کا شعر دیکھیے، یہ سب توہم کا کارخانہ ہے، یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا. تو یہ جو انٹرپریٹیشن ہے یہ چیزوں کو موجود بنا رہا ہے، یعنی کوئی فیکٹس نہیں ہوتے ہیں، آپ اپنے طور پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں ایوری ریڈنگ از مس ریڈنگ، ایوری انٹرپریٹیشن از مس انٹرپریٹیشن. تو آج سے 300 برس پہلے میر نے کہا کہ صاحب جو حقیقت ہے، حقیقت آسمان سے نہیں اترتی، ریالٹی آسمان سے نہیں اترتی، بلکہ آپ اس کا انٹرپریٹیشن کس طرح سے ایک انڈیویجول کیسے کرتا ہے. ابھی بائیڈن کا ایک بیان میں نے دیکھا، پوسٹ ٹروتھ کی جو پوری بحث ہو رہی تھی، تو اس سے پہلے ان کا ابھی ایک بیان آیا کہ آئی ایم اے ڈیپلی انسیکچوئل مین، آئی لیو بائی انسٹنکٹ اینڈ مائی انسٹنکٹ نیور گو رانگ، یعنی یو لیو بائی یور گٹس. تو یہ جو جبلی وجود ہے، جو آپ کا انسٹنکٹ ہے، وہ آپ کو سچ اور جھوٹ کا پتہ بتا رہا ہے. میر نے کہا یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا، یعنی جو آپ نے سب توہم کا کارخانہ ہے. ابھی یہ ذکر کر رہے تھے میر کے بارے میں کہ میر کے یہاں رونا کا کیسے استعمال ہوا. میر کا ایک مصرع ہے، لہو لہو منہ پر مر کر اب فریاد کرو تو بہتر ہے. تو یہ رونا نہیں ہے بلکہ بغاوت کا ایک اعلان نامہ ہے. تو میر کے یہاں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پیسو ریزسٹنس جس کا ذکر کر رہے تھے، پیسو ریزسٹنس نہیں کہہ رہے، لہو منہ پر مل کر اب فریاد کرو تو بہتر ہے. بنیادی چیز کیا ہے؟ آپ کو فریاد کرنا، پروٹیسٹ کرنا، ریزسٹ کرنا. تو یہ میر کا مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں ریلیونس یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے جتنے آپ کے کنٹراڈکشنس ہیں، کیسے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، عقیدے کی سطح پہ ہوں، کیسے جیسے بھی ذکر کر رہے تھے کہ جو موضوع تباہ لوگ ہیں وہ کیسے چیزوں کو بہتر بنائیں گے. تو میر کی شاعری آپ کی زندگی کے جتنے مطالبات ہو سکتے ہیں وہ آپ کو طرف پورے کرتے ہیں. اور یہ بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کائنات کا، کہا جاتا ہے کہ انسان کائنات کیوں بنی، دنیا کیوں بنی، کیونکہ انسان اس کا اشرف المخلوقات ہے. میر نے کہا نہیں، اشرف المخلوقات نہیں ہے آپ، اس کے کائنات آپ کے محور پر گردش نہیں کر رہی ہے، اپنے طور پر گردش کر رہی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ ہیں. لیکن آپ اپنی زندگی کو زیادہ کارآمد اور بہتر بنائیں، تبھی وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. میر کی عظمت کے بارے میں بات ہوئی. 90 سال میر زندہ رہے اور 300 برس ہو گئے میر کو پیدا ہوئے. اس کی عظمت کا حال یہ ہے کہ آج پھر آپ میر کے ترانے گا رہے ہیں، آپ میر کو یاد کر رہے ہیں. میر کی شاعری ایک سمندر ہے جس کا ہر قطرہ اپنے آپ میں غور ہے. اب ہم ایکسپرٹ سے جو ہمارے ایکسپرٹ سے سوال کرنا چاہیں، بہت مختصر سے آپ جو سوال کریں، اپنا نام بتائیے اور سوال کیجیے پلیز شارٹ میں. میرا نام مہر عالم ہے اور فرد احساس سے میرا سوال ہے. ذکر میر میں کیا آپ نے لطائف میر بھی شامل کیے ہیں؟ لطائف میر شامل نہیں. یس، اور کوئی سوال؟ جی سر، گروئنگ اپ موسٹ آئی نیو اباؤٹ میر ان کے مرثیے کے بارے میں تھا، تو اگر آپ اس بارے میں بھی ہم سے کچھ ڈسکس کر پائیں بریفلی. ایک بات میں اور کہہ دوں آپ کے جواب میں کہ میر صاحب نے جو بایوگرافی لکھی ہے، اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے، اس کے آخر میں ایک 30-40 لطیفے، وہ لطیفے کہتے ہیں لیکن وہ بہت نان ویج قسم کے لطیفے ہیں، مطلب ہائیلی ایروٹک. تو میں نے اصل میں جہاں اس کو شروع میں تو جو پرشین ٹیکسٹ چھپا تھا تو اس کو لوگوں نے ہٹا دیا تھا، ان کی اپنی وجہ رہی ہوگی، ان کی پیروٹانزم رہی ہوگی جو بھی. اس کو انگریزی میں سی ایم نعیم نے جو ٹرانسلیشن کیا ہے انگریزی میں ذکر میر کا، اس میں انہوں نے وہ ٹیکسٹ ملتا بھی بہت کم ہے پرشین، جس میں سے انہوں نے نکالے ہیں. وہ میرے پاس وہ کتاب نہیں تھی پرشین ٹیکسٹ. ایک تو یوں نہیں تھا، پرشین ٹیکسٹ نہیں تھا ان لطیفوں کا، اس ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری نہیں ہے، نہیں کہیں نہیں ہے.
دوسرے یہ کہ میں نے یہ سوچا کہ ہم آج جس زمانے میں یہ کام کر رہے ہیں تو اس میں اگر ہم ان لطیفوں کو بعد میں ایک بکلیٹ کے طور پہ چھاپ دیں وہ کر سکتے ہیں ہم, لیکن اس میں ہوگا یہ کہ جو مین نیریٹو ہے میر کا اس سے ڈسٹریکشن پیدا ہو جائے گا. لوگ اس کو پکڑ لیں گے, صاحب یہ دیکھیے یہ اس طرح کے اتنا بڑا بنتا ہے یہ شاعر اور یہ ایسے لطیفے لکھ رہا ہے. تو اس خیال سے اس کو نہیں رکھا ہے میں نے. سر آپ نے وہ شعر سنایا تھا, ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں ہم نے درد و غم مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے جمع سد دیوان کیا. تو اس کا ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی نکل سکتا ہے کیا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاعر کا تو کام کچھ اور ہوتا ہے, کہ مجھ کو شاعر نہ کہو کیونکہ میں نے تو صرف یہ کام کیا ہے. اور اگر وہ انٹرپریٹیشن ہے تو وہ ایک دم پولر اپوزٹ انٹرپریٹیشن ہو گیا اس بات سے جو آپ نے کہی تھی. نہیں بالکل ہو سکتا ہے, بالکل. مطلب یہ اس کے علاوہ 100 اور ہو سکتے ہیں انٹرپریٹیشن. مطلب ہر ٹیکسٹ اوپن ٹو کرٹیسزم ہے, مطلب کریٹیکل ایویلویشن ہے. تو ہماری تو شاعری کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ آپ ہر آدمی اپنے طور پہ اس کو سمجھ سکتا ہے چیزوں کو. اس لیے کہ ویسے بھی آج کے زمانے میں جیسے بھی یہ شاعر کہہ رہے تھے کہ ٹیکسٹ پر کسی کی کا اجارہ نہیں ہے, اب مطلب مونوپولی ختم ہو گئی. تو اب ہر آدمی اپنے طور پہ سمجھ سکتا ہے. مطلب ہم گزر چکے ہیں, جاک زریدہ آ چکا ہے, ریکانسٹرکشن کی تھیوری دے چکا ہے وہ, کہ اب معنی جو ہوتے ہیں وہ بالکل لکوڈ ہوتے ہیں, ان کو لوکیٹ نہیں کر سکتے آپ کی یہیں پہ یہی معنی ہے. تو کانٹیکچوائزیشن ہوتا ہے اور اس کی وجہ اس طرح سے معنی سمجھتے ہیں, تو بالکل ٹھیک ہے. ایک بچی پیچھے, یس انٹروڈیوس یور سیلف اینڈ آسک یور کوسچن. ہیلو, مائی نیم از فریال, آئی ایم فرام افغانستان. اور آپ نے جو سوال پوچھا کہ آپ نے جو بات کہا کہ فارسی میں جو آپ نے بولا کہ اتنا عظمت نہیں ہے جو اردو میں ہے, تو آپ ابھی بتا رہے تھے. نہیں میں نے کہا نا. ایک منٹ. اور آپ نے بولا کہ اردو کا جو پورا بھاشا ہے وہ ایکچولی 30% اس میں پارسی ہے. تو جب میں اردو پڑھ رہی تھی اور میں اردو سیکھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ اس میں زیادہ تر پارسی جو میری بھاشا ہے جس میں بات کر رہی ہوں, اور اس میں زیادہ تر مجھے عشق اردو میں اس لیے کیونکہ اس میں میری بھاشا ہے اور اس میں ملاوٹ آف کورس ہندی کا بھی ہے, کیونکہ میں یہاں پہ رہتی ہوں انڈیا میں. اور میں صرف جشن ریختہ میں اس لیے آئی تھی کیونکہ مجھے عشق بہت اردو میں ہے. اصلی بھاشا میرا پارسی ہے بٹ عشق میرا اردو میں ہے. تو میں آپ سے صرف یہ کویشچن پوچھنا چاہتی تھی کہ جو امیر صاحب کا جو اصلی اشعار ہے وہ ان کا ایک کلیکشن پارسی میں بھی ان کی ہے, جو آپ نے ابھی کہا کہ وہ کبھی اویلیبل نہیں ہے, جو ابھی اس میں ایران میں کام چل رہا ہے, جو وہ اس میں دوبارہ وہ لوگ پبلش کر رہے ہیں. تو کیا آپ اس کو, آپ نے بولا کہ وہ پبلش نہیں کرنا چاہتے ہیں اور لوگ اس کو نہیں کرنا چاہیں گے, تو اس بارے میں مجھے آپ کو کلیئرٹی تھوڑا سا چاہیے کہ کیوں. ایسا نہیں, وہ تو چھپ چکا ہے, بہت پہلے چھپا ہوا. ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کا فارسی شاعری الگ کی ہے انہوں نے. ہمارے سارے شاعر جتنے تھے کلاسیکل they were all bilingual تھے, وہ سب نے شاعری فارسی میں بھی کی ہے اور اردو میں کی. ایک بات ہے تو چھپا ہوا پہلے سے. ہم تو اس کے بارے میں یہ لطیف جو انہوں نے ذکر میر کے لاسٹ میں جو کچھ انہوں نے لطیفے نہیں کہا ہے, انہوں نے مزیدار باتیں کہا ہے, یہ کچھ مزیدار باتیں لکھی ہیں میں نے, تو وہ نہیں چھپے تھے. ان لوگ شروع میں کیونکہ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہ ہیں آبسین ہیں, اس لیے ان کو ہٹا دیا تھا ٹیکسٹ سے. تو میرے نہ شامل کرنے کی وجہ آبسینٹی نہیں ہے, میں کوئی برائی آبسینٹی کو کوئی بہت برا نہیں سمجھتا ہوں. تو بہرحال اس لیے دوسری وجہ تھی اس کی. اور دوسری یہ کہ فارسی جو ہے نا, اردو میں فارسی 30% نہیں کہا میں نے, 10% سے بھی کم ہے. سب ہندی ہے, سنسکرت کا ڈرائیوڈ ہے سارا, اسی لیے وہ ہندوستانی زبان ہے. جی کوئی اور سوال؟ یس ہاں بیٹا آپ بتائیں. آگے پوچھیے اپنے سوال, نام بتائیے اپنا. تو میرا نام توحید حقانی ہے, میں جامعہ کا ریسرچ اسکالر ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ کوئی بچہ اگر شاعری کرنا چاہتا ہے, کوئی نیا شاعر ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ پرانے شاعروں کو پڑھنا ہے, ان کی شاعری یاد ہونی چاہیے. تو میر کو ہم 300 سال ہو چکے ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں,
تو کیا اب بھی ریلیونسی رہ گئی ہے کہ ہم اگر شاعری کرنا چاہیں تو میر کو پڑھیں یا غالب کو پڑھیں؟ کیونکہ زمانہ بالکل بدل چکا ہے، وہ دور کوئی اور تھا، اب ٹیکنالوجی اور ایڈوانسمنٹ کا دور ہے. تو کیا وہ ریلیونس ہے ابھی بھی کہ ہم میر کو پڑھیں کیونکہ ووکیبلری بالکل بدل گئی ہے؟ بھائی آپ کچھ نہ پڑھیے، ہم آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن ایسا ہے کہ اگر آپ یہ کلیم کریں کہ آپ گانا گانا چاہتے ہیں لیکن اپنے گلے میں سر پیدا نہیں کرنا چاہتے تو کیسے ہو جائے گا؟